قرآن ایک جاوید اور ہمیشہ زندہ رہنے والا معجزہ ہے، اور اس کے اندر اعجاز کے مختلف پہلو پائے جاتے ہیں۔ مختلف جہات سے اس قرآن کے معجزے ہونے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ علمی اعجاز کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اس علمی اعجاز کو وہ سمجھ سکے گا جو اس علم کا ماہر ہوگا، جو اس علم کو جانتا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر قرآن مجید میں فلاسفیکل علمی اعجاز پایا جا رہا ہے تو ایک فلسفے سے آشنا شخص اس اعجاز کو سمجھ سکے گا، یا اگر کوئی سائنسی اعجاز اس قرآن مجید میں پایا جا رہا ہے تو وہ سائنس جاننے والا شخص اس اعجاز کی طرف متوجہ ہو سکے گا۔ لہٰذا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کو معجزہ کہہ دیں اور معجزہ کہنے کے بعد اس کے اعجاز کو مان لیں، نہیں، بلکہ اس کے اعجاز کی طرف اگر ہم توجہ کریں اور اس کے اعجاز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس علم سے آشنائی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید کے علمی اعجاز کی طرف توجہ کریں کہ قرآن مجید سائنٹیفیکلی بھی اس میں اعجاز پایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہو جس میں بیسیکلی فزکس بیان کی گئی ہو، کیمسٹری بیان کی گئی ہو، بایولوجی بیان کی گئی ہو، نہیں۔ قرآن اگرچہ اس میں تمام تر علوم پائے جا رہے ہیں، لیکن قرآن کیونکہ کتاب ہدایت ہے، قرآن کیونکہ مقصد حیات بیان کر رہا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں احکام انسانی حوالے سے بیان کیے گئے کہ انسان کے لیے کیا کیا احکام ہے، کیا کیا قوانین ہے، فقہ بیان کیا گیا ہے، اخلاق بیان کیا گیا ہے، معارف بیان کیے گئے ہیں، عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے ضمن میں قرآن مجید نے مختلف سائنٹیفکلی معجزات کو بھی تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ یہ ہوا کا چلنا یہ باقاعدہ طور پر پودوں کے درمیان فرٹیلائزیشن کی وجہ بنتا ہے، کہ جو پودوں میں نشو و نما بڑھتے ہیں اور اس میں ایک قسم کی تولید مثل والی جو کیفیت ہے وہ پودوں کے اندر ہی پائی جا رہی ہے، اور یہ کام، یہ ہوا جو چل رہی ہے وہ یہ کام بجا لاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ کام وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ معجزہ ہے جس کو سائنس نے آ کر بعد میں انکشاف کیا، قرآن مجید نے اس سے پہلے اس کو بیان کر رکھا تھا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اس معجزے کی طرف اشارہ کر رہی، سائنٹیفکلی معجزہ ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس سائنٹیفکلی معجزے کو تذکرہ کیا جائے، بلکہ قرآن مجید کے اندر موجودہ معارف اور مضامین میں اس طرح کے معجزات بھی تذکرے کیے گئے۔